الحمد لله وحده وحده لا شريك له أزلي أبدي لا أول له ولا آخر له والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكاملين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا. شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے اور آج 5 شعبان المعظم ہے اور 5 شعبان المعظم امام ائمہ امام عالی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے. 5 شعبان سن 4 ہجری کو امام عالی مقام امام حسین آج کے دن پیدا ہوئے تھے. آج ان کا یوم پیدائش بھی ہے اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا انسانیت کے وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ جنہیں پیدائش کے وقت آغوش سیدہ کائنات ملی اور سر پر سایہ پدری مولا کائنات کا نصیب ہوا اور سرپرستی اور تربیت اور نسبت ننہالی اور پھر امام عالی مقام امام حسین کی نسل کا آگے چلنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذات مصطفیٰ کا انتخاب کیا گیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نانا سیدہ کائنات والدہ مولا کائنات والد ماجد. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین جب پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے
سرکار دو عالم سب خوشی سے اٹھے، جلدی جلدی اٹھے، اپنی چادر کو اپنے کندھے پہ ڈالا، تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جو ہے وہ سیدہ کائنات کے گھر آئے، اور آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ، اور ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر سیدہ کائنات کی جانب سے اور آپ کے پاس موجود جو دائیاں تھیں انہوں نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار کو پیش کیا تو اللہ کے حبیب نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح اٹھا کر اپنے سامنے رکھا، اور سرکار نے ان کو دیکھتے ہی جو سب سے پہلا ایکشن کیا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام امام حسین کی پیشانی پر بوسہ دیا، آپ کے کان میں اذان خود فرمائی، آپ کو جو پہلا لقمہ دیا گیا وہ بھی حضور نے اپنے منہ میں کھجور چبا کر اپنی زبان سے امام علی مقام امام حسین کی زبان پر چھوڑا، اپنے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں لے کر آتے، اور لاشعوری کے عالم میں کبھی کبھی سرکار سجدہ کرتے تو آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے اور حضور اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے۔ اس ماحول میں امام علی مقام امام حسین کی تربیت ہوئی، اور پھر اللہ نے جو ان کو تقویٰ اور طہارت عطا فرمایا تھا وہ بھی کائنات کے لیے ضرب المثل ہے۔ اس کی صرف اتنی ایک مثال سن لیجئے کہ علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے مدینہ طیبہ سے پیدل چل کر اپنی زندگی میں 25 حج کیے، 25 حج مدینہ طیبہ سے پیدل چل کے آپ نے کیے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 25 حج تو انہوں نے پیدل چل کے کیے، تو 25 حجوں کے ساتھ کتنے عمرے کیے ہوں گے، ان کا کیا حساب ہے؟ پھر آپ کو 7 سال اور 4 مہینے کا عرصہ، آپ کی زندگی کے 7 سال اور 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں گزرے ہیں، سرکار کی تربیت میں گزرے ہیں، اور یہی عالم امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم احادیثیں پڑھتے ہیں تو احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فضائل بیان کیے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسین اور حسن اور حسین حضور نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی فضائل بیان کیے نہ حسن کو حسین سے جدا کیا نہ حسین کو حسن سے جدا کیا۔ تو یہ ایک ایسی تربیت تھی حسنین کریمین کی کہ دونوں شہزادوں کی زندگیوں میں سرکار کی تربیت کا اثر دکھایا، اور آج ہم تک جو دین موجود ہے، جس میں صلح بھی موجود ہے، جس میں محبت بھی موجود ہے، جس میں غیرت بھی موجود ہے، جس میں دین پر مر مٹنے کا جذبہ بھی موجود ہے، یہ سارا حسنین کریمین کی وہ براہ راست تربیت تھی جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ چونکہ آج 5 شعبان ہے اور یوم ولادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں یہ مختصر میں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور تفصیلی گفتگو آپ محرم میں ان کی سیرت کے اوپر سن چکے ہیں۔ یوں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ ہر مومن کے لیے خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ خود احتسابی کا معنی کیا ہے؟ خود احتسابی کا معنی ہے کہ ہر بندہ اپنا احتساب، اپنی زندگی کا حساب، اپنی زندگی کا احتساب، اپنی زندگی کے گناہوں کا حساب، اپنی زندگی کی نیکیوں کا حساب، اپنے اخلاق اور کردار کا حساب خود کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو حضور بھی اس مہینے کو اپنا مہینہ کہتے تھے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر شخص اپنا حساب کیا کرے، اپنی زندگی کا خود کرے۔ اچھا، جب ہم اپنا احتساب خود کریں گے شعبان کے مہینے کے اندر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہر انسان سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہر انسان شعبان کے مہینے میں استغفار کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہر انسان شعبان کے مہینے کے اندر توبتاً نصوحہ کرے،
اور جب بندہ سچی توبہ کر کے رجوع اللہ کرتا ہے تو اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنا احتساب کرنے والوں کے لیے، سچی توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک انعام رکھا گیا ہے۔ اور وہ انعام کیا ہے کہ اسی مہینے کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے شب برات رکھی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب بندہ خود احتسابی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا خدا کی طرف سے پھر اسے انعام دیا جاتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے کہ مغفرت اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں پورا سال، پوری زندگی ہم گزارتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، ہمارے سجدے قبول ہوئے یا کہ نہیں ہوئے، ہماری تلاوت قرآن قبول ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، یہ کوئی پتہ نہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، لیکن کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ لیکن سال میں کچھ ایسے مواقع اللہ نے رکھے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ مواقع اگر بندہ مومن کو مل جائیں اور بندہ مومن ان سے فائدہ اٹھا لے تو فرمایا خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے آج مانگ کیا مانگتا، آج تیری توبہ بھی قبول ہوگی، تیرے گناہ بھی معاف ہوں گے، تیری استغفار بھی قبول ہوگی، تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر تو آ، خود احتسابی تو کر، اپنا احتساب خود تو کر، کبھی اپنے گناہوں پر خود شرمندہ ہو جا۔ شرمندہ انسان اپنے گناہوں پر خود ہوگا، خدا کی رحمت اس پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کہ اے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ تستغفروا فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفار۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے رب کی طرف استغفار کرو سچے دل سے۔ کیا کرو؟ فرمایا جو بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، انہ کان غفارا، تو وہ اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا کریم اور رحیم پائے گا، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ لیکن توبہ کب قبول ہوگی؟ کہ جب بندہ خود توبہ کی طرف مائل ہوگا، جب بندہ خود توبہ کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے محبوب جو وجہ تخلیق کائنات، وہ محبوب جو رحمت للعالمین، وہ محبوب جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ محبوب جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ لولا کلم خلقت الجن والانس، کہ اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنوں اور انسانوں کو پیدا نہ کرتا، میں حیوانات اور جمادات کو پیدا نہ کرتا، میں زمینوں اور آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں جنت اور جہنم کو پیدا نہ کرتا، میں چاند اور سورج کو پیدا نہ کرتا۔ پتہ چلا کہ روئے زمین کی جتنی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہے ان کا سبب مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور وہ محبوب جن کی مغفرت عامہ کا اعلان رب نے کیا ہے، وہ محبوب جو شافع یوم النشور ہے، وہ محبوب جو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہو کر ہر گناہگار کی بخشش کریں گے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ شعبان کا مہینہ آتا نا، سرکار خود احتسابی میں لگ جاتے، حضور اپنا احتساب خود کرتے، حضور کثرت سے نوافلی روزے رکھتے، کثرت سے اس کے اندر تلاوت قرآن کرتے، کثرت سے عبادت کرتے، کثرت سے استغفار کرتے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو آپ کمر ہمت کو کس لیتے ہیں، آپ تلاوت قرآن معمول سے زیادہ کرتے ہیں، نوافل معمول سے زیادہ پڑھتے ہیں، تلاوت معمول سے زیادہ کرتے ہیں، استغفار معمول سے زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی شب ہے جس کو شب بارات کہتے ہیں، اس شب کو ہر انسان کے اعمال کا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں، ہر انسان کے اعمال کا رجسٹر، ہر انسان کی نیکیاں، اس کے گناہ، اس کے کیے ہوئے کام، اس کے کیے ہوئے اچھائیاں برائیاں، ہر چیز
برائیوں کا رجسٹر الگ، گناہوں کا رجسٹر الگ، نیکیوں کا الگ، سجدے، تلاوت، ہر چیز ان کے اندر موجود۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس سال اس نے یہ باتیں کی ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی تلاوت کی ہے، اتنی استغفار کیا ہے، اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، کیا اسے اگلے سال زندگی ملے گی یا کہ نہیں؟ یعنی یہ سال جس طرح کہ ہر سال جون میں پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ اپنے سالانہ بجٹ پیش کرتی ہیں کہ پورے سال کا وہ حساب کرتی ہیں کہ اس سال ہم نے کنسٹرکشن میں اتنا پیسہ لگانا ہے، اسکولوں میں اتنا لگانا ہے، ایجوکیشن میں اتنا لگانا ہے، سڑکوں میں اتنا لگانا ہے، تعمیرات میں اتنا لگانا ہے، پبلک پہ اتنا لگانا ہے، اتنے شعبے ہم نے قائم کرنے ہیں۔ تو وہ اس حساب سے پورے سال کا بجٹ بنا کر بجٹ پاس کر دیتے ہیں، پھر اسی ترتیب سے ان پورا سال چلتا ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں ہر انسان کی زندگی، ایک سال کا زندگی کا بجٹ پیش ہوتا ہے۔ یہ اس کی سال پورا ہو گیا، کیا اسے اگلے سال زندگی ملے گی یا کہ نہیں؟ تو حضور اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں جو میں کثرت سے عبادت کرتا ہوں، کثرت سے ریاضت کرتا ہوں، کثرت سے استغفار کرتا ہوں، کثرت سے نفلی روزے رکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مجھ مصطفیٰ کا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، جب فرشتے مجھ مصطفیٰ کا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، جب فرشتے مجھ مصطفیٰ کا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فرشتے اللہ سے کہیں کہ ہم اس وقت تیرے محبوب کا رجسٹر لے کر آئے ہیں اور ہم نے تیرے محبوب کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں تھا، ہم نے تیرے محبوب کو دیکھا کہ وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا، ہم نے تیرے محبوب کو دیکھا کہ وہ نماز میں مبتلا تھا، وہ نماز کے اندر جو ہے وہ مصروف تھا، اور ہم نے تیرے محبوب کو دیکھا کہ جو ہے وہ مبتلا، لفظ غلط میری زبان سے نکل گیا ہے، مصروف، مبتلا کرنا کسی ابتلا میں ڈالنا، نماز کے اندر بندہ مبتلا نہیں ہوتا بلکہ مصروف ہوتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو کہ ہم نے دیکھا کہ شخص کو ہم یہ عبادت کے اندر مصروف تھا، یہ ریاضت کے اندر مصروف تھا، یہ تعلیم و تربیت کے اندر مصروف تھا، یہ جو ہے وہ اس نے زندگی کو اس طرح مصروف کیا ہوا تھا، تیری طرف مائل تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا حساب رب کی بارگاہ میں پیش ہو، تو جب اللہ میری طرف نظر فرمائے تو یا تو میں روزے میں نظر آؤں، یا تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آؤں، یا توبہ اور استغفار کرتا ہوا نظر آؤں، یا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوا نظر آؤں۔ جب مصطفیٰ کریم جن کی مغفرت عامہ کا خدا اعلان کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ جو مقام محمود پر فائز ہوں گے، وہ مصطفیٰ کریم جنہیں اللہ رب العالمین نے وجہ تخلیق کائنات اور شافع یوم النشور بنایا ہے، وہ اپنا شعبان کے مہینے میں خود جو اپنے اعمال کی فکر میں لگ جاتے ہیں، تو ہم جو ہے ہم تو سر سے پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ شعبان کا مہینہ یہ خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہے، جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کرنی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ استغفروا ربکم، تم سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ فرمایا جو سچے دل سے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اس کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے، ایک روایت کے مطابق میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدا معاف کر دے۔ کیوں؟ کہ اس انسان کو احساس ہو گیا ہے، یہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اسے اپنے گناہوں کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام شعبان کا مہینہ پورا عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ تو پھر جب شعبان میں ہر مومن خود احتسابی کر لے گا، اپنے گناہوں کا حساب کر لے گا، سچی توبہ کر لے گا، رجوع اللہ کر لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد انعام کا مہینہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری رحمت کی طرف توجہ کی ہے، میری رحمت سے امید لگائے ہوئے ہے، میرا بندہ میری طرف سے جو ہے وہ مائل ہوا ہے، میرے بندے کو جو ہے وہ میری طرف جو ہے اس نے رجوع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتا ہے؟ ہمیں انعام میں رمضان عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان بھی کس طرح عطا فرماتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا،
اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ کیوں؟ کہ تجھے اپنی مغفرت کی فکر لاحق ہوئی ہے۔ جب ہر انسان اپنی مغفرت کی خود فکر کرے گا تو رب کریم کی طرف سے یہ اس کے لیے انعام ہے۔ تو اس لیے یہ شعبان کا مہینہ خود احتسابی کا مہینہ ہے، اپنے رب کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے مزاج کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے کہ حضور شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام کو مسجد میں بٹھا کر خطبہ دے کر ان کی جو ہے وہ ذہن سازی فرمایا کرتے تھے۔ کیسے؟ حضور ان کو ایجوکیٹ کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ نبینا علیہ السلام ان کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے، تاکہ جب بندہ مومن رمضان پائے تو اس کا ذہن بھی رمضان کے لیے تیار ہو، اس کی سوچ بھی رمضان کے لیے تیار ہو، اس کا تصور بھی رمضان کے لیے تیار ہو، اس کا تخیل بھی رمضان کے لیے تیار ہو، وہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر سکے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ مہینہ اللہ سے توبہ کا مہینہ ہے۔ اس کو خاص طور پر ہر مومن کو، ہم میں سے ہر ایک گناہگار شخص کو، ہم سب گناہگار ہیں، ہر ایک شخص کو رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اس لیے علماء کا کام ہے کہ جو ہے وہ ہم آپ کو جگاتے رہیں گے۔ کہیں تو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ فرماتا ہے، سورہ الزمر ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ پہلی جو آیت میں نے آپ سے پیش کی تھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 10 تھی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سچی توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پڑھو۔ اور سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ فرماتا ہے، قل، اے میرے محبوب اپنے امتیوں کو اپنی زبان میں سمجھا دیجیے۔ قل کا معنی ہے فرما دیجیے، کہہ دیجیے۔ آپ اپنی زبان میں اپنے امتیوں کو سمجھا دیجیے۔ کیا سمجھا دیجیے؟ کیا بتائیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے بندو جنہوں نے اسرفو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر۔ ہم تو کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا ظالم ہے، دوسروں کو تو ہم ایک دم کہہ دیتے ہیں بندہ بڑا ظالم ہے، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے، دوسرے کو تو فوراً ہم کہہ دیتے ہیں بڑا ظالم ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، تو وہ خود ظالم ہے۔ وہ ظلم کس پہ کرتا ہے؟ کسی اور پہ نہیں کرتا ہے۔ اسرفوا علی انفسہم، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے ظالم بن چکا ہے۔ کیوں؟ کہ اسے گناہ کی فکر، اس کی یہ فکر نہیں ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ کس طرح؟ گناہ کر کے، معصیت کر کے، نافرمانی کر کے، احکام کی خلاف ورزی کر کے، نمازیں ترک کر کے، تلاوت قرآن ترک کر کے، حقوق اللہ ترک کر کے، حقوق العباد ترک کر کے، جو ہے وہ دل کی سختی کی وجہ سے ہمیں چھوٹوں اور بڑوں کی تمیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، لائن سے بیٹھتے ہیں، ایک سب پوری کر کے دوسری ہو جائے۔ تو پھر جو ہے وہ کیا، جب ہم جو ہے وہ انسان کو احساس ہو جائے، تو پھر کیا، جب گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اور انسان اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو راستے۔ کیا ہیں؟ دو راستے ہیں، ساتھ میں بخشش کا۔ اللہ رحمان ہے نا، ہم جو کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو پکارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا ہی رحمان اور بڑا ہی رحیم ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ 70 ماؤں کی ممتا سے زیادہ ہے، اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جتنی ماں کی ممتا اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب مشکل میں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے، ہیں تو آپ کے امتی، آپ پر ایمان بھی لائے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ اب یہ خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، قرآن میں کر رہا ہے۔ سورہ الزمر ہے، آیت نمبر 53 ہے کہ اے محبوب آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ بے خیالی کے اندر، نادانی کے اندر، یا جان بوجھ کر، انسان تو سرکش ہے نا، جب اتر آئے برائی پہ تو وہ نہیں دیکھتا کیا ہے، کسی بھی طریقے سے ان سے گناہ ہو گیا تو انہوں نے سب سے پہلا کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے۔
اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ فرمایا کہ جدو اپنے آپ تے ظلم کر بیٹھو، اور پھر چونکہ انسان کو اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، سوچ بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، پھر اس کو احساس ہو گیا۔ اس واسطے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، ہمارے یہاں معاشرے میں، گھروں میں، خاندانوں میں جھگڑے پائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں، ہم ان جھگڑوں کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا خاندان میں کسی سے جھگڑا ہوا، باپ کا بیٹے سے ہو گیا، بیٹے کا باپ سے ہو گیا، ساس کا بہو سے ہو گیا، بیٹی کا والدین سے ہو گیا، اگر کسی کی آپس میں تو تڑا ہو گئی، تو جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میری غلطی تھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اور وہ غلطی کو جب تسلیم کرے گا تو پھر اللہ اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے اور اسے احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پھر ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو، جس کو گناہ کرنے کے بعد احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے توبہ کرنی چاہیے، فرمایا ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری سنا دو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا دی رحمت کو نا امید نہ ہو، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار اور غفار ہے، تم اس کی طرف رجوع تو کر کے دیکھو، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف توبہ کرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ خدا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ اتنا بڑا، اتنی بڑی رعایت کسی کو مل سکتی ہے؟ یہ اسلام کا مزاج ہے، اور یہ رعایت اللہ کی طرف سے بندہ مومن کو کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ بندہ مصطفیٰ پر ایمان لے کر آیا ہے، یہ اس محبوب کا امتی ہے جسے خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جسے خدا نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، جسے خدا نے شافع یوم النشور بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ فرمایا کہ پھر بے شک اللہ تعالیٰ کو گناہوں کو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ تہاڈا جڑا رب ہے نا، وہ بڑا ہی غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، ہم دنیا کی انا کے اندر پڑ کے اپنے گناہوں میں خود جل رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، نوجوانوں جو اس وقت مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں، ریڈیو کے ذریعے بہت ساری مائیں بہنیں بزرگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں، آپ جو یہاں اجتماع کے اندر جمعے میں موجود ہیں، دیکھیں ہم نے اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ہمیں احساس پیدا کرنا ہے۔ کیسی کیسی آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم حج کے لیے نہیں جا سکتے، عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، خانہ کعبہ کے دروازے بند، حرمین کے دروازے بند۔ ابھی 2 دن پہلے سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ حرم شریف کے گرد انواع میں سرخ آندیاں چلی ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریحن سرسرا، ریحن سرسرا، کہ جب قیامت آئے گی اللہ فرماتا ہے کہ سرخ آندیاں آئیں گی، اور حرم کے ارد گرد سرخ آندیاں دیکھی گئی ہیں۔ اور پھر کرونا وائرس کی وجہ سے ہم میں سے ہر انسان دوسرے انسان سے پریشان ہے کہ کہیں جس سے ملا تو مجھے کچھ نہ ہو جائے۔ مطلب ہے کہ وہ اسلام جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھو، اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ سلامتی بھیجنے والا شخص دوسرے مسلمان سے پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں میں اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت ہم سے منہ پھیر رہی ہے، اس لیے ہمیں اس رب کو منانا ہے، اور اللہ پھر موقع بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہے۔ اس نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور شعبان کا مہینہ خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ خود احتسابی کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ نہ آپ میرے گناہوں کے ذمہ دار ہیں، نہ میں آپ کے گناہوں کا ذمہ دار ہوں، نہ آپ نے میرے گناہوں کا حساب دینا ہے، نہ میں نے آپ کے گناہوں کا حساب دینا ہے، لیکن خدا ہمیں رحمان اور رحیم ہو کر موقع کیوں دے رہا ہے کہ دنیا میں اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ، اپنے آپ کو سنت رسول اور سیرت رسول کا پابند کرو۔ رمضان کے آنے سے پہلے سچی توبہ کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، استغفار کرنا سنت مصطفیٰ ہے،
نفلی روزے رکھنا سنت مصطفیٰ ہے، تلاوت قرآن کرنا سنت مصطفیٰ ہے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا جو اپنے رب کی طرف مائل ہو جائے گا، خدا یہ نہیں دیکھے گا اس نے کتنے گناہ کیے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اور اس آیت کی تشریح کے اندر میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ بندیا اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے، اگر سچی توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ بندے اگر تیرے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے، سچی توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، تو سچی توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ وہ نہیں دیکھے گا کہ کس کا کتنا بڑا گناہ ہے، کیوں؟ وہ یہ دیکھے گا کہ سچے دل سے توبہ کر بیٹھا ہے۔ اس لیے شعبان کا مہینہ اپنا احتساب خود کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر دوسری آیت کے اندر فرمایا، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور آیت نمبر 132 سے اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ آیت سنیں گے، اس کا ترجمہ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سارعو، دوڑے چلے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف وجناتن، اور اس کی جنت کی طرف سارعو، دوڑے چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ۔ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ خدا جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 ہے کہ سارعو، دوڑے چلے آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ پھر کیا ہوگا؟ علی انفسہم، اس کی جنت کی طرف۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ فرمایا ارضھا السماوات والارض، وہ جڑی جنت اللہ نے اہل ایمان کے لیے بنائی ہے، فرمایا عرض کہتے ہیں چوڑائی کو۔ عرض کس کو کہتے ہیں؟ چوڑائی کو۔ اور طول کہتے ہیں لمبائی کو۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہم جب کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں اس کپڑے کا بر کتنا ہے، پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی 1.5 میٹر اس کا بر ہے۔ فرمایا کہ اگر 1.5 میٹر بر ہوگا تو آپ کو اتنے میں سوٹ بن جائے گا، اگر 1 میٹر اس کا چوڑائی ہوگی تو اتنے میں بن جائے گا۔ طول اور عرض، طول کہتے ہیں لمبائی کو، اور عرض کہتے ہیں چوڑائی کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اہل ایمان کے لیے جو جنت بنائی ہے، اس کا جو عرض ہے، اس کی چوڑائی ہے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر۔ سماوات والارض، 7 زمینوں اور اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وڈی جنت جڑی 7 زمیناں دے برابر ہے، اینی وڈی جنت جڑی 7 آسماناں دے برابر ہے، اعدت للمتقین، اللہ نے اپنے نیک بندے واسطے وہ تیار کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر امت کی رہنمائی کی ہے کہ اپنے آپ کو رب کی طرف مائل کرو۔ تو شعبان کے مہینے کو حضور نے، اچھا دیکھیں میرے آقا کتنے رحمت للعالمین ہیں، حضور نے یہ نہیں اپنے میلاد کے مہینے کے لیے نہیں کہا کہ میرا مہینہ جس میں آپ پیدا ہوئے سب مہینوں سے افضل ہے، لیکن شعبان کے مہینے کے لیے حضور نے فرمایا کہ الشعبان الشہری، یہ میرا مہینہ، ورمضان الشہر اللہ، اور وہ اللہ دا مہینہ ہے۔ فرمایا اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے مصطفیٰ دے ہو جاؤ، پھر آگے خدا بڑا انتظار کرتا پیا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اس حدیث کا معنی ہے کہ شعبان و شہری کے، شعبان کے مہینے میں ہر بندہ مومن ادائے مصطفیٰ اختیار کرے، عادت مصطفیٰ اختیار کرے، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے تابع کر دے۔ فرمایا جب اپنی ہماری عادتیں مصطفیٰ کی عادت کے مطابق ہوں گی، ہمارے سجدے مصطفیٰ کے سجدے کے مطابق ہوں گے، ہماری استغفار مصطفیٰ کی استغفار کے مطابق ہوگی، تو فرمایا کہ پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے۔ وہ فرمایا جڑا مصطفیٰ دا ہو جاندہ ہے وہ خدا دا ہو جاندہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ شعبان و شہری، اے شعبان میرا مہینہ نے، جب سچی توبہ کر کے، گناہوں سے معافی کر کے، حقوق اللہ کو معاف کرا کے، حقوق العباد کو جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، تلاوت قرآن، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے بعد فرمایا جب بندہ تیار ہو جاتا ہے، ریڈی ہو جاتا ہے، تو
تو پھر کیا تھا؟ فرمایا شہر رمضان شہر اللہ، پھر خدا کا مہینہ اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھولے کھڑا، رحمت کے دروازے کھولے کھڑا، جہنم سے آزادی کے دروازے کھولے کھڑا، ایک فرض کا ادا کرنے کے بدلے 70 فرائض کا ثواب دیتے ہوئے کھڑا، ایک نفل کے برابر عبادت کا فرضی عبادت کے برابر ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نماز تو ہم پورا سال بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں اس نماز کا ثواب 70 گنا کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو جہاں اور وجہ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، محبت والوں کو تو ایک ہی وجہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان میں ایک فرض کا برابر 70 فرائض کے برابر اس لیے دیتا ہے کہ شعبان بھی جس بندے نے اعلان کر دیتا سی کہ میں مصطفیٰ دا بندہ ہوں، میں مصطفیٰ کا بندہ ہوں، فرمایا جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، تم پہلے میرے مہینے کے اندر میری عادتیں اپناؤ، پھر شہر اللہ رمضان ملے گا، وہ خدا بندے قدوس تمہیں اپنے نور سے منور کر دے گا، اپنی رحمت اور کرم سے منور کر دے گا۔ تیسری آیت فرمایا کہ یہ ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 6۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔ ہم دنیا میں اگر کوئی بندہ بار بار کسی کو تنگ کرے تو ہم اس کو کہتے تو سنو اپنی شکل نہ دکھائیں، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ میں تھوڑی شکل نہیں دیکھنا چاہتا؟ ہم ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے کہ بندے تو بار بار گناہ بھی کر لے، لیکن بار بار جب توبہ کرے گا خدا بندے قدوس تم سے منہ نہیں پھیرے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر احسان کرنے والے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے قریب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی جو ہے اصلاح کرنے کا مہینہ ہے، اپنی رب کی طرف مائل ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی عادتوں کو بدلنا ہے۔ بے نمازی ہیں تو نمازی بننے کی عادت بنانی ہے، گناہگار ہیں تو نیکوکار بننے کی عادت بنانی ہے، جو گناہ اعلانیہ کرتے تھے ان کو چھوڑنے کی عادت بنانی ہے، نیکی میں فاستبقوا الخیرات، نیکی میں پہل کرنے کی عادت بنانی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اپنانے کی عادت بنانی ہے۔ کیوں؟ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کی رحمتیں، اور اسی شعبان میں مغفرت کا اعلان کر کے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندے کو شعبان میں مغفور کر دیا جائے۔ اچھا دیکھیں کتنا رب کریم ہے۔ دیکھیں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے نا، کوئی بندہ سوچے یا نہ سوچے، لیکن جو بندہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ ضرور رہتی ہے، یار دیکھو پیسے کی سن انہیں اللہ دولت بھی دیتی ہے، کاروبار بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، نال حج بھی کر گیا، گناہ بھی معاف کرا دیتا ہے۔ میں تو گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میرے پاس نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ حج کر سکتا ہوں، میں اس اجر کو کیسے پا سکتا ہوں؟ یہ ایک ذہن میں سوچ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ لیکن چونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے شعبان میں شب برات عطا کر دی، فرمایا سارے گناہ معاف، جس طرح حاجیاں دے معاف اس طرح تھوڑے معاف۔ رمضان کے اندر آخری عشرہ پورا جہنم سے آزاد کر دیا۔ حاجی کے لیے یہ اعلان نہیں ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہے، لیکن ہر روزے دار کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، خدا نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اس عشرے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ رحمت کا مہینہ ہے، اس کی رحمت تمہیں سر سے پاؤں تک گھیر کے رکھے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں امتیاز ختم ہو جاتا ہے، امیر اور غریب کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کرائیٹیریا بھی بتا دیا۔ اب دنیا میں تو ہم کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہے تو وہ کاروبار کر سکتا ہے، جس کے پاس دولت ہے تو وہ محل بنا سکتا ہے، جس کے پاس دولت ہے تو وہ گاڑی خرید سکتا ہے، جس کے پاس دولت ہے تو وہ شاہی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو یہ تو دنیا کا اصول ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ ایک رب نے بھی اصول بنایا ہے، وہ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک امیر او یا جڑا سارے کو زیادہ نیک ہے۔ اللہ کے نزدیک بادشاہ وہ ہے جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں۔
خدا کے نزدیک کریم وہ ہے جس نے زندگی سیرت رسول کے مطابق گزاری ہے۔ فرمایا جس کو جو نیکی میں سب سے آگے ہوگا اللہ جنت میں اس کو سب سے بڑا محل عطا فرمائے گا۔ وہاں کسی امیر اور غریب کو وہاں کرائٹیریا کے اوپر، قومی بیس کے اوپر، علاقائی بیس کے اوپر سیٹیں نہیں دی جائیں گی، وہاں سیٹ دی جائے گی کہ ہم نے دنیا میں کتنے سجدے کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ شعبان خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد ہم اذان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب